بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ لائیو آنے سے صرف 2-4-5 منٹ پہلے تک میرے پاس جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ زرداری صاحب نے شجاعت صاحب کو کہا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب سے بات کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں، اور پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نہیں لے کر آئیں گے پی ڈی ایم والے۔ یہ لائیو جانے سے ٹھیک 2-3-4-5 منٹ پہلے میرے پاس خبر تھی، جس کے حوالے سے میں نے اپنا پروگرام آپ کے سامنے کرنا تھا، لیکن جسٹ a few minutes ago 2-3 منٹ پہلے یہ خبر آ گئی کہ تحریک عدم اعتماد چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کے خلاف جمع کرا دی جا چکی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور وہ جو ایم پی اے صاحب ہیں نون لیگ کے، انہوں نے جمع کرائی ہے۔ اچھا جی، اب سچویشن جو ہے وہ کس طرف جائے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تحریک عدم اعتماد جب عمران خان کے خلاف آ رہی تھی تو پرویز الہی صاحب نے تو چولہے پہ ہانڈی چڑھا دی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اجے تے ہانڈی بہت کچھ پایا ہے، پک رہی ہے، پھر ابال آئے گا، پھر پتہ چلے گا۔ دوسری طرف مونس الہی کہہ رہے تھے کہ جناب سے تعلق نبھائیں گے۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے مونس الہی صاحب نے عمران خان کو یہ بولا کہ اسمبلی تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ کے لیے تو جان تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز آتے گئے۔ ایک حال ہی میں جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے بڑی تنقید کی عمران خان کے اوپر، ان کے طرز سیاست کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر، اور خاص طور پہ جین باجوہ کے حوالے سے جو سخت بیانات عمران خان نے دیے تھے میڈیا ٹاک میں ایک دن پہلے، اس پہ انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ انہوں نے کیا تو سب سے پہلے میں جواب دوں گا، اس کے بعد میری پارٹی جواب دے گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کوئی اوتار ہیں اوپر سے اترے، اور احسان فراموش بھی کہا عمران خان کو پرویز الہی نے۔ عمران خان کی طرف سے رد عمل یہ آیا ہے کہ پرویز الہی دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن اسمبلی وہ تحلیل کریں گے۔ عمران خان اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ چودھری پرویز الہی اسی انٹرویو میں یہ بتا چکے ہیں کلیئر کٹ کہ میں نے سمری دستخط کر کے عمران خان کے سپورٹ کر دی ہے، تو جب چاہیں اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ عمران خان کو بھی لگتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو سچویشن بنی تھی، انہوں نے تحلیل کا جو اعلان کیا تھا لبرٹی چوک میں، اور جمعے کی ڈیٹ دی تھی انہوں نے، اس سے پہلے ابھی ایک دن نہیں گزرا تھا کہ پرویز الہی کے سخت بیانات آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ رہی، یعنی کہ اب ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ ٹائم گین ہوگا اس تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ پہلے ووٹنگ ہوگی، پھر اگر وہ کامیاب ہوتی ہے، وہ مسترد ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ جو بھی چیف منسٹر ہوگا، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس مثال کے طور پہ ناکام ہو جاتی ہے تو پرویز الہی چیف منسٹر ہیں، وہ دوبارہ پھر اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ جو چیف منسٹر آئے گا، اور وہ پرویز الہی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ چیف منسٹر پرویز الہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جانے کے بعد جو نئے چیف منسٹر پنجاب آ سکتے ہیں وہ بھی پرویز الہی ہو سکتے ہیں، اگر پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جس کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے چوہے شجاعت حسین صاحب کو کہا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، آپ ان تک پیغام لے کے جائیں۔ اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو حمزہ شہباز ہمارے چیف منسٹر نہیں ہوں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ سیاست ہے، یہ پولیٹکس ہے، اس میں بہت گنجل ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سپرفیشل اوور دا سرفیس کچھ اور نظر آتی ہیں، نیچے کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب سیاستدان ہمارے بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، بڑے تیز لوگ اور بڑے محنتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بڑے پیشنیٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنا تمام تر جو ٹیلنٹ ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے راستہ نکالنا ہے، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہے اور کرسی پر براجمان ہونا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چلو اب جب کرسی پہ آپ جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، اس کے بعد پھر فوکس اپنا درست کر لیں، لیکن یہی پالیٹکس چلتی رہتی ہے جو کہ ابھی آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ Just to give you a glimpse of what has happened in the history when the vote of no confidence was against the sitting Prime Minister of that time, Mr. عمران خان، پرویز الہی صاحب نے کیا کہا تھا، پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تب ان کا رویہ کیا تھا، مونس الہی کیا کہہ رہے تھے، اور اب وہ دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مونس الہی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ڈسٹنگوش پینل میرے ساتھ ہیں۔ پرویز الہی صاحب کیا کہتے تھے اس ٹائم پر، سننے سے وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آ جائیں، سامنے کوئی چیز آ جائے، ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا برچی خانے میں سامان تیار ہو سامان تو پھر سر آپ لوگ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی؟ ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان، اچھا سر تھوڑا دیر کچا ہی کھا لو۔ پھر چوہے صاحب کو ہانڈی میں ابال بھی چاہیے تھا، وہ بھی سن لیں ذرا۔
ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا ابالا، ہاں تو جب دھواں اٹھے گا نا، ہاں ایک ابالا آتا ہے، اس کے بعد ایڈی وڈی ہانڈی چڑھی ہے نکلے گا۔ لو جی ہے تو کوئی خاتون خانہ بھی نہیں اس طرح سمجھا سکتی تھی کہ جدوں دھواں اٹھتا ہے تو پھر ایک ابال آتا ہے، تو جس طرح پرویز الہی صاحب نے سمجھایا ہے کہ دھواں اٹھتا ہے تو پھر ایک ابال آتا ہے، تو اب وہ دھواں اٹھ گیا ہے تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد سے، اب ابال میں سے کیا نکلے گا یہ ہمیں پتہ لگے گا۔ لیکن جب پرویز الہی تب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں یا یہ اوور آل جنرلی بات کر رہے تھے، مونس الہی تب کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سن۔ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا۔ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں، جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں، چند منٹ پہلے تحریک عدم اعتماد پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف داخل کی جا چکی ہے، اب اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے بعد پتہ لگے گا کہ چیف منسٹر کون بنتا ہے یا یہی رہتے ہیں، اور پھر جا کے دوبارہ جو بھی اس وقت چیف منسٹر ہوگا اس کے سامنے یہ ایشو آئے گا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل تو فی الحال پڑ گئی ہے کھٹائی میں، جو میں اپنے ویورز کو کافی عرصے سے بتا رہا تھا کہ عمران خان کہہ تو رہے ہیں کہ پرویز الہی ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن بہت سارے بیچ میں سوالات ہیں۔ میرے ساتھ جو پینل ہے بڑا ڈسٹنگوشڈ ہے، کرنل ہاشم ڈوگر، آپ وزیر اعلیٰ پاشی پنجاب ہیں، بہت شکریہ کل صبح میں جوائن کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ ماہر قانون تو ہیں ہی، آئین پہ بڑی گرفت ہے آپ کی، بہت سینئر لوئر ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب آپ کی اجازت سے if I may start with کرنل صاحب، پی ٹی آئی کا موقف پہلے لے لیں۔ اچھا، جب میں یہ سنوا رہا تھا پرویز الہی صاحب کا یہ ساٹ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی اوتار ہیں، اوپر سے نکلے ہیں، سمجھتے کیا ہیں، اوقات میں رہیں اپنی، نیکسٹ ٹائم اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلے میں بات کروں گا، اس کے بعد میری پارٹی بات کرے گی، آپ مسکرا رہے تھے جب سن رہے تھے، تو کیا آپ کے خیالات ہیں پرویز صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے؟ میں کوئی پچھلے 3.5 سال تو چودھری صاحب اسپیکر تھے اور وہ ہم دیکھتے رہے ان کا ایک ہی ایز اے ٹپیکل وے آف ٹاکنگ، جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں مثالیں ہیں اور کوئی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں۔ آئی ووڈ ہیو بین ویری سرپرائزڈ اگر چودھری مونس الہی یہ کہتے کہ یہ اوتار کا لفظ یا وہ خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے۔ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ بائی چودھری صاحب کہ انہوں نے یہ کہا، وہ کہہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیبنٹ میں بھی ان کا ایک اپنا ایک وہ ہے۔ اگر اسی اپنی جو انہوں نے ایک میڈیا ٹاک میں جو بات کر رہے تھے ایک ٹی وی چینل پہ، اگر وہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے اور اس کو وہ کہتے کہ جی ہم نہیں کریں گے یا کچھ کی منفی بات کرتے تو آئی ووڈ ہیو بین شاکڈ آلسو، اور میں پریشان بلا واسطہ انہوں نے کی ہیں ایسی باتیں؟ میں اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، آپ کے خیال میں پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں جیسے خان صاحب سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس الہی صاحب 200% ڈٹ کے کھڑے میں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک طرز سیاست ہے جو کہ اٹس اولڈ ٹائم، پچھلے مطلب ان کو کتنی دہائیاں ہو گئیں پالیٹکس میں، اور وہ چیزیں دیکھتے آئے کرتے آئے۔ میں نے آپ سے ایک بات کی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر چودھری مونس الہی جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہی از دا فیوچر آف کاف لیگ، اگر وہ کوئی ایسی بات کریں، میں نے ان کو جتنا جانتا ہوں وہ واقعی جینونلی ہی فیلز himself to be part of PTI indirectly، یعنی وہ عمران خان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں۔ جذباتی وابستگی رکھتے ہیں؟ یس، this is what I have seen, I have believed۔ مطلب اس وقت شاید پوری پی ٹی آئی میں سے ایک شخص ہے جو ہمیشہ جب عمران خان کا نام لیتے ہیں تو وہ پی ایم کہتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان۔ ایون ہمارے پارٹی کے لوگ بھی اب چیئرمین کہتے ہیں یا ہمارے لیڈر کہتے ہیں یا کوئی اور القابات یوز کرتے ہیں، ہی سیز پی ایم۔ میں ان کی جو باڈی لینگویج زندگی میں کچھ میرا بھی تجربہ ہے، دیکھیں کسی بھی چیف منسٹر، یہ ایک ہسٹری ان میکنگ ہے، اگر کھوسہ صاحب بھی شاید ایگری کریں۔ میں نے تو اپنی 53-54 سال کی جو زندگی ہے اور اس میں جو چند عرصہ میں نے پالیٹکس کو دیکھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی چیف منسٹر اپنی اسمبلی توڑ رہا ہو۔ تو ظاہر ہے اس کو توڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹو بی اے چیف منسٹر اینڈ ٹو ناٹ ٹو بی اے چیف منسٹر۔ تو خان صاحب کا فیصلہ غلط ہے؟ نہیں، فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہوا کہ ہم
جو یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں تو وقتی طور پہ چوہدری صاحب کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ گورنمنٹ میں آئے، ورنہ تو انہوں نے جو 25 مئی کو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے تقریباً 99% پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، درست؟ آئی ڈونٹ نو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ نہیں چاہتے تو سب کو ایک خدشہ ہے، سب کو خدشہ یہ ہے کہ چونکہ ہم پبلکلی ہر فورم پہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے رول کو ہم نے ڈیفائن کیا، کرٹیسائز کیا، تو کوئی ایسی قانونی اور مطلب آئی ڈونٹ نو پھر اس کے بعد عدالتوں میں جانا پڑے، اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہو، ہم میں سے سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن پتہ کوئی نہیں نا، مگر یہ تو اب آئی ڈونٹ نو، مگر اب دیکھیں آئین اور قانون، کھوسا صاحب بھی روشنی ڈالیں گے کہ کیا کوئی ایسا حیل و حجت ہے کہ آپ ان الیکشنز کو ڈیلے کر سکیں اور کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ان کرے؟ کیس آف انسرٹنٹی میجورٹی لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، اونلی ان کیس آف انسرٹینٹی، مطلب جو میں نے بات چیت سنی سب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی ایسے، لیکن عمران خان ان اینی کیس چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ڈیسیژن ہے، اس سے آگے اور کیا رہ گیا، مطلب یہ ایک وقتی طور پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی پنجاب اسمبلی معذرت کے ساتھ کام نہیں کر رہی، کوئی کیبنٹ کام نہیں کر رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ہونا ہے نہیں ہونا، تو ایسے تو پرویز گورنمنٹ الہی صاحب تو کہتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بزدار کہہ کا رہے ہیں۔ جتنا بگاڑ تھا سارا درست ہی میں نے کیا، کیا بالکل ان کی ہی ہیز ان کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے جو میں نے ابھی دیکھا ہے، بزدار کا بزدار بگاڑ تھا، صاحب کا بالکل ڈفرینٹ سٹائل تھا، بگاڑ کیا ہوا تھا انہوں نے کافی، بگاڑ اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب جانتے ہیں کہ کیا تھا، میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی بگاڑ کیا ہوا تھا، اور ماسوائے اگر ایک آپ خامی یہ کہہ کے دیں گے تو ایک خامی، مسئلہ ہو جائے گا نا، نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک خامی تھی جو میں نے خود چیئرمین صاحب کو بزدار صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ کیوں اوپنلی اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کنوے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مونس الہی صاحب کی ایک جذباتی وابستگی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ، لیکن مونس الہی کی ایک بڑی جذباتی دلی وابستگی جنرل باجوہ کے ساتھ بھی جس کا بارہ وہ اظہار کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ کا دور جو ہے نا جی، اٹ از ناؤ پارٹ آف ہسٹری، اب وہ کیا کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے لیکن وہ elections کہتے ہیں کہ وہ manipulate ہمارے کر سکتے محسن ہے نا، ہم احسان فراموشی نہیں کر سکتے، ہیں۔ مطلب اب ان کے احسان کا کس طرح بدلہ دینا چاہتے خان ہیں؟ صاحب تنقید کرتے ہیں انہیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کیس میں اگر عمران خان اپنی تنقید پر قائم رہتے ہیں، مونس الہی صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جذباتی وابستگی عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہ پھر کس سائڈ پہ جائیں گے؟ دیکھیں یہی تو پھر اگر ایسے ہوگا کہ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں اور چودھری مونس الہی کو اچھا نہیں لگتا تو پھر وہ اپنا ڈیسیژن لیں گے، جو کہ مجھے اس وقت نہیں عمران پتا۔ خان صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ان کو میں دیکھیں نا، یہ 8 مہینے تو ایک تاریخی ہے نا کہ ایسی ایسی باتیں منظر عام پہ آئی کہ جو نو گو ایریاز تھے جن کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کرٹیسائز کیے جائیں گے، ان پہ بات کی جائے گی، آج ان پہ بات ہو رہی ہے۔ اور ہونی ادارے چاہیے کی سینٹٹی اپنی جگہ پہ، ہونی چاہیے تھی۔ بالکل اگر انڈیویجولز غلطی کریں تو وہ انڈیویجول بھی ایک اس چلیں جی، کھوسا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن دیر از اے فکس اسپاٹ۔ کھوسا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے معذرت کے ساتھ، پھر میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی ہے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف، اب کیا سناریو بنے گا اور اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ کس حد تک کھٹائی میں ڈل گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد تو جمع ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف، اب یہ میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب چوہدری شجاعت صاحب سے ملے تھے جا کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے، اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں تو بہتر ہے، نہیں ہونی چاہیے، کوئی درمیانی راستہ نکالیں، آپ بیچ میں کوئی کردار ادا کریں۔ تو اب جب کہ آصف علی زرداری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ یا گارنٹی کے باوجود تحریک عدم اعتماد پرویز الہی کے خلاف آ گئی ہے، تو میری جو کامن سینس ہے نا سر، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کی بھی مرضی سے آئی۔ اب آپ بتائیں کہ میری کامن سینس صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے جی؟ دیکھیں جس طرح ابھی کہا کرنل صاحب نے، ڈوگر صاحب نے، مونس الہی ڈیفینیٹلی پریویل کرتے ہیں، اور مونس الہی ہی چوہدری پرویز الہی صاحب کو، یہ جب ہم نے پی ڈی ایم نے انہیں چیف منسٹر نامزد کیا اور اس کے بعد 1 بجے تک یہ یہاں اسلام آباد میں بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب کے پاس مٹھائیاں
یہ رات 12-1 بجے مبارکیں لیتے رہے اور مٹھائیاں کھاتے رہے، اور دوسرے دن جو ہے محترم مونس الہی صاحب نے ان کو جو ہے بنی گالہ کی طرف رخ موڑا اور پھر وہاں لے گئے اور ان کی جانب سے چیف منسٹر بنا دیا، تو وہ ڈیفینیٹلی پریویل کرتے ہیں. اور فیوچر پالیٹکس بھی مجھے جو لگتا ہے کہ مونس الہی ہی کریں گے. چودھریوں کی پالیٹکس جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کو وہی کنٹرول اور ریگولیٹ کریں گے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہوئی ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر تو چودھری صاحبان اکٹھے ہو جاتے ہیں، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے یہ 10 ووٹ جو ہے یہ علیحدہ جا سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو کوئی ڈیفیکٹ کر نہیں سکتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ بڑا واضح دے دیا 2 ٹوک کہ وہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ جو ہے سیٹ بھی کھو بیٹھے گا. اور ویسے بھی آئین کے مطابق انہوں نے 186 ووٹ یعنی ٹوٹل ہاؤس کا مور دین ہاف آف دا ٹوٹل ہاؤس انہوں نے جو ہے وہاں اپنا عدم اعتماد کرنے والوں نے لے جا کے ثابت کرنا ہے. 186 جو ہے اب پی ڈی ایم نے لے جا کے کرنا ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانا ہے، اور وہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک آپ یہ پی ایم ایل کیو کے 10 ووٹ یعنی وہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ووٹ دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف پی ایم ایل کیو کے لوگ جا کر ووٹ دیں، کہیں کہ چودھری صاحب کو نکالیں باہر وزارت اعلیٰ سے. تو پھر اب مجھے ہوگا تو کیا اس کھوسا صاحب کی سمجھ نہیں آتی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایک موو ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو جمع کرایا گیا. جی نہیں بیرسٹر، ٹائم بھی گین نہیں ہوتا. اگر ٹائم گین کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس کو جو ہے 22 کو یا 23 کو یہ جمع کرواتے، تاکہ 4 دن، کیونکہ 3 دن تو منیمم ہے نا کہ 3 دن تک کے بعد ہوگا اور 7 دن کے اندر ہوگا. اب اگر کرتے ہیں 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر، تو 23 سے پہلے 23 تک تو پھر جو ہے یہ خارج ہو جائے گی. سبتین نے تو 1 دن نہیں لگانا اسپیکر نے، کیونکہ اسپیکر جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہے، سوری پاکستان پی ٹی آئی کا ہے، تو وہ اسپیکر صاحب 1 منٹ میں لگائیں گے. کہ پھر کیا مقصد ہے کھوسا صاحب اس کا؟ کر دیں گے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا مقصد ہے پھر؟ پی ڈی ایم نے کیا سوچا ہے؟ بیرسٹر مجھے تو اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی ہے. صرف ایک ہی منطق سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر یہ 10 کاف کے ووٹ جو ہیں یہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ڈلتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر 186 اگر یہ پورے کرتے ہیں تو ہی اس کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا، اور نہ ہی اس سے طوالت ہوتی ہے. اس موو کو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ ایسا نہیں کریں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک. کھوسا صاحب میں آپ ہی کی طرف واپس آ رہا ہوں. حاصل ہے مجھے میں اس کے اوپر، کیونکہ انٹرو میں نے ایک بات بولی تھی نا کہ کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ پی ایم ایل کیو والے پرویز الہی کے خلاف کیوں ووٹ کریں گے. اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ پی ڈی ایم کے ساتھ چودھری پرویز الہی کی ہو جاتی ہے تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے کہ پہلے وہ ان کے خلاف ووٹ کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ چیف منسٹر کی کرسی سے نیچے اتریں، اس کے بعد دوبارہ نئے چیف منسٹر کا ایک اور الیکشن ہو اور اس میں وہ ان کے حق میں کریں اور پی ڈی ایم والے بھی کریں؟ کیا یہ بھی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن خواجہ عمران نذیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جنہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی لائی ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم کی تمام 13 جماعتوں کی طرف سے تحریک عدم اعتماد چودھری پرویز الہی کے خلاف جمع کرایا گیا پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیں، متحدہ حکومت جو ہے، متحدہ قومی حکومت کے تمام قائدین کی مشاورت کے بعد جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. اور چونکہ پنجاب اسمبلی میں جو پی ڈی ایم کی تمام 13 جماعتیں تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو جماعتیں موجود ہیں ان تمام کی موجودگی میں یہ جمع کرائی گئی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے 1 گھنٹہ پہلے گورنر پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پابند کیا ہے بدھ کے روز شام 4 بجے. تو پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا پروسیس جو وہ ہوگا، اور اس کے بعد عدم اعتماد تحریک کی باری آئے گی. تو اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کے لیے جو نمبر گیم ہے وہ اب حکومت نے پوری کرنی ہے. اور ناؤ دا بال از ان دی ٹریری بینچز کورٹ.
تو اگر وہ نمبر نہیں پورا کر پاتے ہیں اس دن تو ڈیفینیٹلی پھر گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی اور نئے چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. اور آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, ہم تو جو ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو ایک سیاسی عدم استحکام سے بچانے کے لیے پنجاب کے وہ 12 کروڑ عوام اور وہ تمام ووٹرز جنہوں نے 5 سال کے لیے نمائندوں کو منتخب کیا ہے اور وہ ایک شخص کی ذاتی انا اور تسکین کے لیے جس کو قربان کیا جا رہا تھا, ہم نے تو اس تمام معاملات کو آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. اب بھی جو ان کا نمبر ہے ہم ادا کرتے رہیں گے. ابھی پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا ملا کر جو نمبر ہے, اگر وہ اتحاد ان میں اسی طرح سے قائم رہتا ہے تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ 186 ووٹ نہیں لے سکیں گے؟ دیکھیے میں نے تو کہا ہے کہ ناؤ دا بال از ان ٹریری بینچز کورٹ, تو یہ بدھ جو ہے وہ اس میں 48 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے. لوگ بدھ کی شام 4 بجے تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا. آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے پی ٹی آر پی ایم ایل کیو کا ملا کے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے؟ ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا تقریباً ہر ممبر یہ چاہتا ہے کہ جو رائٹ اس کے ووٹر نے اس کو دیا ہے اس کی نمائندگی کو 5 سال تک کرنے کا, اس رائٹ سے اس کو نہ روکا جائے. تو یہ جو ایک شخص کی خواہش پہ اس تحلیل کی بات ہو رہی تھی, ہمیں پورا یقین ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ کسی کی ذاتی خواہش پر جو ہے وہ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار نہیں کریں گے اور انشاءاللہ. تو ایک طرح سے میں یہ سمجھوں کہ خالد صاحب, میں ایک طرح سے یہ سمجھوں کہ چاہے پرویز الہی صاحب کی مرضی کے ساتھ, یعنی کہ ان کی مرضی اس کے اندر شامل ہے, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ داخل کرایا آپ لوگوں نے؟ میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. تو آپ چونکہ ماشاءاللہ آزاد سیاسی تجزیہ نگار ہیں, آپ جیت صحافی ہیں, آپ کچھ بھی اس سے ایکزیوم کر سکتے ہیں, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس حد تک ہے کہ ہم نے گورنر پنجاب صاحب نے جناب چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب کو بدھ کی شام 4 بجے کے لیے پابند کیا ہے کہ وہ ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے اور پنجاب اسمبلی کو اب کسی صورت بھی تحلیل نہیں کیا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف پہ جی سوال ہے خواجہ صاحب سے جی بتائیں کہ جب ہاؤس کا مطلب سیشن از آن تو کیا گورنر کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے؟ یہ ٹیکنیکل اور آئینی مسئلہ ہے اور یہ تو آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد آئین بڑا کلیئر ہے اور اس میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جا سکتی ہے اور گورنر پنجاب ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. ابھی پہلی تو بات ہے خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ پنجاب اسمبلی کے سارے ممبر یہ چاہتے ہیں, تو ان میں سے ایک مجھے مائنس کر دیں خواجہ صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ فریش مینڈیٹ آنا چاہیے اور لوگ بے چینی کی صورتحال سے باہر نکلیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہیں نئے فریش الیکشن. نہیں بالکل میں آپ کی بات سے ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس کی بڑی لاجک ہے کہ کیا کسی ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کی انا کی تسکین کے لیے جو ہے اس آئینی پروسیس کو, جو آئینی پروسیس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک آئینی پروسیس کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے پرامن انتقال اقتدار ہوا, کہ صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو کیوں نکال دیا گیا اور ان کو حکومت سے کیوں جانا پڑا تو الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کرا دے جائیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد ایک آزادانہ منصفانہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, اقتدار میں آئے. جی ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. اب وہ کہتے ہیں جی 186 کا نمبر پورا کرنا ہے, اس سے پہلے 23 تاریخ سے پہلے. جی بالکل پورا کر لیں گے آپ؟ بالکل انشاءاللہ 188 پورے کریں گے. 188 the figure we have پورے کریں گے بالکل. وہ تو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ ہم 188 کا نمبر پورا کریں گے, وہ پورا کر لیتے ہیں تو واٹ ول بی دی نیکسٹ موو, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد یہ 186 ان سے پوچھیں یہ پورا کر لیں گے. سیاست میں ہر کسی نے اپنے پتے کھیلنے ہوتے ہیں اور ہم نے اپنا کارڈ کھیلا ہے اور اب میں نے بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو بال ہے وہ حکومتی کورٹ میں ہے اور انشاءاللہ. نہیں میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا, مثال ہے کہ وہ پورا کر لیتے ہیں نمبر اپنا. یہاں پہ کل ہاشم ڈوگر صاحب بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے نمبر پورا. دیکھیں یہ مثالیں ہیں, یہ ممکنات ہیں, ناممکنات ہیں. جب بدھ کا دن آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ناممکنات؟ ابھی 188 ان کا نمبر ہے اس وقت. میں نے حضرت عرض کی کہ ناممکنات اور ممکنات دونوں سیاست میں موجود ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے آئینی اور قانونی حق سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمارا یہ لیگل رائٹ تھا کہ ہم یہ سبمٹ کریں. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ٹریری بینچز کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں خواجہ صاحب, یہ بالکل آئی ایگری, یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے جو آپ ایکسرسائز کریں. یو ہیو آل دا رائٹ. اور پالیٹکس نام ہی اس کا ہے, یہ تو ظاہر ہے آپ جو پتے کھیل سکتے ہیں آپ کھیلیں گے, جو ہم کھیل سکتے ہیں ہم کھیلیں گے. تو ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساری چیزیں ہوں تو پھر پالیٹکس میں عدم اعتماد آنا بھی کوئی بری بات نہیں,
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना भी कोई बुरी बात नहीं, ये बिल्कुल उनका राइट है। तो मैं बिल्कुल ठीक है, हम इसको फेस करेंगे। जो मरकज में सलूक किया गया था, आप तारीख इसकी गवाह है ना कि किस तरह से अदम एतमाद से राय फरार इख्तियार की गई थी। तो जो अवामी मकबूलियत के दावेदार होते हैं वो आईनी और कानूनी प्रोसेस से नहीं भागते। मैंने ख्वाजा साहब एक लफ्ज यूज किया, ट्रांसपेरेंसी। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि आप पूरी कौम के किसी बच्चे से पूछ लें कि क्या अदम एतमाद जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ वफाक में? क्या आपने हमारे 20 MNAs को खरीद के बकरियों की तरह नहीं बिठाया सिंध हाउस में? अगर आप अभी दोबारा इस तरह का कोई काम प्लान कर रहे हैं तो वो फिर कौम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस वक्त आपकी राय कहाँ थी जब जहाजों में भर भर कर पंजाब असम्बली के अरकान को मुस्तफा नून का मैंडेट छीन कर जबरदस्ती पीटीआई की गोद में डाला गया था? उस वक्त आपकी ये राय कहाँ थी कि जब लोगों को बुला बुला के, लोगों को जेलों में डाल डाल के, लोगों के साथ ये सलूक कर करके अपनी अक्सियत पूरी की जाती थी? उस वक्त आपकी ये राय कहाँ थी कि जब हर गैर कानूनी और गैरानी हरबा इमरान नियाज़ी और उसकी हुकूमत इस्तेमाल कर रही थी, उस वक्त आपकी ये राय कहाँ थी? बिल्कुल, आई डिनाई ऑल योर चार्जेस। इनमें से एक भी आपने पते की बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नहीं करता और आप बिल्कुल ख्वाजा साहब इसमें से एक भी आपने कोई पते की बात नहीं की माजरत के साथ। चलें जी, ख्वाजा साहब मुझे बताइएगा, आपने उनको भी, अब वो कहते हैं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा पहले और उसमें 186 का नंबर चाहिए परवेज इलाही साहब को। आप क्या होते हुए देख रहे हैं सर? अब 186 का नंबर वो पूरा करेंगे और अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद का फिर लाएमल आगे क्या होगा? देखें एहतशाम, एक तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 130 में रिक्विजिशन करेगा सेशन, और जब ऑलरेडी इन सेशन है असेंबली तो ये गवर्नर साहब की एडवाइस, ये कहना जो है ये चैलेंज हो जाएगा और ये अदालत इसको बाहर उठा के फेंक देगी। इसलिए गवर्नर तो वो ऐसी सूरत में ये वजीर आला को नहीं कह सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये गैर आईनी है जो उनका इकदाम है। अब आ गया वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है। हाँ, यस, नो कॉन्फिडेंस मूव की जा सकती है चाहे इन सेशन भी हो असेंबली। तो नो कॉन्फिडेंस जो है इन्होंने अगर की है तो वो 3 दिन के अंदर सिप्तान जो इनके स्पीकर साहब हैं इस वक्त, वो पीटीआई के, वो कहेंगे लेके आए 186 लेके आए। ये तो अगर ना भी जाए पीटीआई और जो है अपना PMLQ के मेंबर ना भी जाए तो भी उनको 186 ले जाकर जो है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को मंजूर करवाना पड़ेगा। ये एक भी ना जाए तब भी वो जो है फेल हो जाएगी, इसलिए कि अगर कोई डिफेक्ट करके उधर जाता है उसका वोट तो काउंट ही नहीं होगा। जब वोट काउंट ही नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, तो फिर 186 तो देखें उनके पास अददी बर्सरी नहीं है। तो वो एक ही सूरत, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर खुद PMLQ अपने ही वजीर आला के खिलाफ जो है अदम एतमाद में उनका साथ देती है, जो अपना अपोजिशन का साथ देती है, तो फिर हो सकता है। मगर मुझे बताएं कि क्या अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है वो तो फिर परवेज इलाही इस्तीफा दे दे वैसे ही। ठीक है, ये PMLQ की खोसा साहब जो भी पार्टी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर परवेज इलाही इस्तीफा दे दे, फिर इस्तीफा दे दे परवेज इलाही, खत्म हो जाती है बात। परवेज इलाही इस्तीफा दे के हाँ, ये उनको अदम एतमाद फेस करने की क्या जरूरत है? जो आप मफरूजे कर रहे थे, फिर इस प्रोसेस में तो जाने की जरूरत ही नहीं है कि अपने खिलाफ पहले अदम एतमाद कामयाब करवाएं और फिर उस तरफ से जो है वजीर आला आए, फिर तो इस्तीफा दे के उस तरफ से आ जाए, सीधी सी बात है। तो ये दोनों सूरतों में यार, एक मिनट एहतशाम, खुदा का खौफ करो यार, किस चीजों में चक्कर में पड़ गए हैं हम? मुल्क को तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। हमने अपनी ईगो को कभी मारना भी है, हमने पाकिस्तान को भी सोचना है, हमने लोगों से, इस धरती माँ से मोहब्बत करनी है या अपनी जात और इना से और इक़्तिदार की हवस, और उसमें जो है हमने तबाही के दहाने पर मुल्क को जाके खड़ा कर दिया। हम किस चक्रों में पड़े हुए हैं? क्या ये मुहिब वतन पाकिस्तानी की सोचें हो सकती हैं? जो कुछ हो रहा है इस वक्त हमारी सारी सियासी पार्टियां और क़यादतें कर रही हैं, क्या ये जेब देता है? और कंटेनर से उतर आए मोहतरम इमरान खान साहब भी और अपोजिशन भी होश के नाखून ले, खुदारा मिल बैठकर इसका तयन करें, मई जून में इलेक्शन के लिए जनरल इलेक्शन का कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 अगस्त तक जरूरी है इंतजार करना कि 5 साल पूरे हों 12 अगस्त को। अगर कोई ये तो सर आप अपनी लीडरशिप आ ही गया है ना खोसा साहब, ये तो आप अपनी लीडरशिप सर नहीं,
نہیں محترم عمران خان صاحب بھی تو کنٹینر سے اتر آئے ٹھیک نا. ہے دیکھیں چلیں ایک بریک لینا ہے, میں ایک سیکنڈ بریک کے بعد آپ آئیے, بریک کے بعد آپ طے کریں گے تب آپ آگے چلیں گے. آپ پیار کریں وطن سے, دھرتی سے, عوام سے پیار کریں. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں سب لوگ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کرن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن چوئی پرویز الہی کے استعفے کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں. نہیں وہ تو بڑی سمپل بات ہے. چودھری پرویز الہی صاحب ابھی رات کے 11 بجے ہمیں کہہ دیں پی ٹی آئی کو کہ میں نے اب آپ کے ساتھ نہیں چلنا, تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ہی ہیز آل دا رائٹ. نون لیگ کو بلا کے وہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے سکتے ہیں, مگر جیسے کھوسا صاحب فرما رہے تھے بالکل صحیح. مگر میں جو سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا, کسی صورت میں نہیں ہوگا, بیکاز میں پچھلے 3-4 ماہ سے تھوڑا سا چودھری مونس صاحب کو میں نے جاننا شروع کیا ہے. اب 54-55 سال عمر ہوگی ہے, تھوڑی بہت ایک ہیومن سائیکی کو سمجھنا شروع کیا. اس سے اہم بات میں سمجھتا ہوں, نہایت اہم بات جو کھوسا صاحب نے بریک سے جانے سے پہلے کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان جیسے لوگ اپنی پارٹی میں بیٹھ کے کچھ بات کریں, کچھ عرصہ کچھ ٹائم یہ پیچھے آ جائیں. کچھ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں اگر اس پہ کوئی بات ہوتی ہے ہم بھی خان صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے بات کریں گے کہ اس اوور آل کیوس کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی 2-3 مہینے آگے چلے جائیں, وہ 2-3 مہینے پیچھے آ جائیں. کہتے ہیں خان صاحب کنٹینر سے اترے ہیں. نہیں وہ اتر آئیں گے. دیکھیں نا, وہ تو اس پہ بات, وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک دن بھی پہلے. دیکھیں کھوسا صاحب کی پوزیشن اور ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کے سٹیکس اور ہیں. نون لیگ کو تو یہ موت نظر آتی ہے کہ وہ ایک دن بھی پہلے الیکشن کروائیں, اس لیے وہ نہیں کروائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھوسا صاحب کی یہ بات کہ, اور بالکل صحیح فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ معاشی بربادی ہو چکی ہے, کچھ پلے نہیں رہ گیا, ٹیکنیکلی آپ ناک آؤٹ ہو چکے ہیں. تو اچھی سولوشن یہ ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ملک کے خیر خواہ ہیں وہ بیٹھیں, کچھ پیچھے اور کچھ آگے درمیان میں لا کے تو اس کے اوپر کوئی الیکشن کی بات کر لیں اور ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بولا کہ چوئی پرویز الہی صاحب چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ معاملہ ختم کر کے پی ڈی ایم کی طرف سے چیف منسٹر بن جائے. دیر از اے پاسبلٹی. لیکن آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ مونس الہی صاحب سے آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ مختلف. نہیں میرا خیال ہے کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایسا, دیکھیں یہ بڑا ایک رسکی افیئر ہوگا کہ آپ 2-4 مہینے کی وزارت اعلیٰ کے لیے, کیونکہ عوام نے پسند نہیں کیا پچھلے, آپ نے دیکھ لیں گے انہیں کیا فرق پڑے گا سر, وہ پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے, وہ تو پی ایم ایل مگر کیو کا حصہ. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں پہ جو کاف لیگ کا ووٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے, ہمارا ووٹ کاف لیگ کو ملتا ہے. دیٹ از ہاؤ ان کے لوگ بھی جیتے, ہمارے لوگ بھی جیتے, تو کولیشن اسی کا. لیکن آپ کا بنیادی آرگومنٹ یہی ہے نا کہ پرویز الہی صاحب کی سوچ ذرا مختلف ہے, مونس الہی کی سوچ مختلف ہے, اور مونس الہی پی ایم ایل کیو کا فیوچر ہے, وہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دونوں آپ لوگوں کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اس کے اندر آ گئے. نہیں آئی ڈونٹ گڈ کاپ بیڈ کاپ, آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, لیکن اس کے بعد پھر پی ڈی ایم سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے یہ بات. میں اور آپ, بیٹا کہتا ہے کہ ہم تعلق نبھائیں گے, باپ کہتا ہے نیپیس چینج ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب, ایک آپ کے سامنے مفروضات سے ہٹ کے جمعے کی ایک تاریخ آ چکی ہے جس دن کا ڈیسیجن لیا جا چکا ہے کہ جناب اسمبلی نے ڈیزالو ہونا ہے. چیف منسٹر پرویز الہی کے سگنیچرز کے بغیر دیٹ از ناٹ پاسبل. اگر انہوں نے کوئی لیٹر عمران خان, آپ یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی جمعے. میں اس وقت یہی کہہ رہا ہوں, جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں جمعے کے بعد, کہ اگر پرویز الہی صاحب ڈینائی کر دیں کہ میں نے, پھر تو پتہ ہی لگ جائے گا نا سر جمعے کے بعد. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آج کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندھا اعتماد ہے پی ایم ایل اندھا کیو نہیں, پہ, مطلب اندھا کا لفظ تو شاید وہ تھوڑا ہو جائے گا, مطلب جو تھوڑی بہت پولیٹیکل ریئلٹی ہم سمجھتے ہیں. اسمبلی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی آپ کے رائٹ نو ہونے جا رہی ہے, ہونے جا رہی جی. اگر اس کے اندر کھوسا صاحب جیسے لوگ پڑ جائیں, یہ جو 3-4 دن کے ہیں, کہ آپ کچھ 2 ماہ آگے 2 ماہ پیچھے کریں, تو یہ میری ذاتی سوچ ہے, یہ عمران خان کی شاید نہ ہو. کھوسا صاحب 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی رائے میں اسمبلی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے جمعے کے دن یا نہیں گیون دا سرکمسٹانسز. اور سیکنڈ, اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے جمعے کو, تو جو آئین میں مدت ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, وہ ہو جائیں گے یا پھر وہ معاملہ مزید آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات میں عرض کروں کہ جو آپ نے مونس الہی اور وہ بات کی ہے, یہ خودکشی ہوگی. اگر مونس الہی یا پرویز الہی اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائیں گے تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا.
دوسری بات آپ کی یہ ہے اچھا یعنی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات, سوری ٹو کٹ یو, لیکن بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل کیو والے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ اور آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو یہ پی ایم ایل کیو کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی, اس لیے کہ عمران خان اتنے مقبول ہیں. یس دیٹ از کریکٹ. نہیں, مقبولیت کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ڈیفیکٹ اس طرح سے کرتے ہیں, کسی کو اس طرح سے چھوڑتے ہیں تو اس کا بیک لیش جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی دیکھیں میں پاکستانی ہوں اور پہلے پاکستان کی سوچ میرے نظر میں آتی ہے. جب آپ مجھ سے ایک ایز اے لائر بھی ہماری انالیٹیکل ایک انالیسز ہوتی ہے, میری انالیسز یہ ہے کہ اس وقت چھوڑنا سیاسی خودکشی ہوگی. اور ایک اور سوال, ایک اور ضمنی سوال کھوسا صاحب, آپ نے رائے دی کہ یہ خودکشی ہوگی, آپ کی کیا رائے ہے؟ چھوڑنا چاہیے عمران خان کو, چھوڑ کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے, نہیں ملانا چاہیے؟ آپ کیا رائے دیں گے, آپ کیا چاہیں گے؟ اگر جی فرمائی. اگر تو انہوں نے سیاست کرنی ہے چودھری مونس الہی نے, تو پھر ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا, نہیں چھوڑیں گے وہ, اس سٹیج پہ نہیں چھوڑیں گے. اور وگرنہ تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے خاک میں مل جاتی ہے, وزاداریاں ساری ختم ہو جاتی ہیں جن کے لیے وہ نون ہے اور جن کی وہ بہت زیادہ پروکلیم بھی کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. دوسری رہی کہ کیا جمعے کو جو ہے یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی, میرا نہیں خیال کہ ہوں گی, اس لیے کہ سینٹی پریویل کرے گی. صدر صاحب کے ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب اور دیگر وزراء ان کمیونیکیشن ہے اور انہیں پتہ ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہونا ہے. وہ اس لیے چاہیں گے کہ جنرل الیکشن کی بات کریں, وہ آگے پیچھے تاریخیں ہوں گی اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ کی تیسری بات کا میں جواب عرض کروں کہ اگر یہ فرض کرو ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو الیکشن کبھی بھی 90 دن کے اندر نہیں ہوگا, یہ مجھ سے لکھوا لے, کیونکہ آرٹیکل 256 جو ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی اگر تاریخ آئین میں ایسی دی گئی ہے تو وہ ڈائریکٹری ہے, اس کو آگے پیچھے ہونے سے کوئی قانونی اور آئینی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے خود ایز گورنر یہ پاور ایکسرسائز کی تھی اور جو پیرافری آف ٹائم تھا میں اس سے ایکسیڈ کر کے سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا, میری وہ لے کر گئے تھے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دا گورنر ہمسیلف از اے جورسٹ آف ایمیننس. یہ ان کی مہربانی ہے, حالانکہ میں طفل مکتب ہوں, میں تو طالب علم ہوں قانون کا, لیکن انہوں نے کہا دا گورنر از اے جورسٹ آف ایمیننس اینڈ ہی سرٹنلی انڈرسٹینڈز دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو وہ میرا سسٹین کیا تھا. سو اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کی بہت ساری ریزرویشن اس معاملے میں ہیں اور وہ یقیناً جو ہے اس کو آگے لے کر جائیں گے, کیونکہ آپ نے جو کہا اس پہ ایک آخری کامنٹ کر دیجئے گا. آپ نے کہا کہ اگر پی ایم ایل کیو چھوڑتی ہے پی ٹی آئی کو اس ٹائم پہ, عمران خان کو چھوڑتے ہیں پرویز الہی, مونس الہی, تو یہ ان کے لیے سیاسی خودکشی ہوگی. کیا بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیوں ہوگی سیاسی خودکشی؟ دیکھیں یہ ڈیفیکشن متصور ہوگی, اور ڈیفیکشن ایسی سٹیج پر جہاں ایک ان کے ساتھ انہوں نے چیف منسٹری دی 10 مہینے کی, کہ 10 سیٹوں کے ساتھ چیف منسٹری دی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے عوام اس کو ڈائجسٹ ہضم کر پائے گی؟ کہ اگر آپ نے جو ہے اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کی امانت ہے, یہ آپ کی جو ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے گوھر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یور لاسٹ کمنٹ 15 سیکنڈ. تھینک یو ویری مچ. کھوسا صاحب کے ساتھ بڑا اچھا لگا جی. آئی تھنک اسی طرح ہونا چاہیے ڈسکشن, اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اب ڈیفیکشن کو لوگ ناپسند کرنا شروع کریں. آپ نے دیکھ لیا ماضی میں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے پیپلز پارٹی سے بھی کوئی مفاد لیا اور اس کو اس ٹائم پہ چھوڑے گا تو شاید لوگ پسند نہیں. بہت شکریہ کرن صاحب, بہت شکریہ, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.